نحمده ونستعينه ونستغفره وقال الله تبارك وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. یہ سورہ بنی اسرائیل ہے اور اللہ تعالیٰ اس کے اندر مومنوں کے لیے یہ فیصلہ فرما رہا ہے کہ تمہارے رب کا یہ حکم بھی ہے اور فیصلہ بھی ہے کہ تم نے دنیا کے اندر اپنے والدین کے ساتھ احسان کرنا ہے، اور احسان کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے بڑی نیکی قرار دیا ہے. سب سے بڑی جو نیکی ہے وہ احسان، اور احسان کا حکم والدین کے لیے دیا گیا، اور اللہ تعالیٰ نے اس کا فیصلہ خود کیا ہے اور حکم دیا ہے. اللہ نے قرآن کے اندر والدین کے ساتھ احسان، نیکی، حسن سلوک، اس کا جگہ جگہ تذکرہ فرمایا ہے. کیونکہ ہم اگر اس دنیا کے اندر آئے ہیں اللہ کے حکم کے ساتھ، تو ہمارے دنیا میں آنے کا جو موجب اور ذریعہ بنے ہیں وہ ہمارے والدین بنے، ورنہ ہم اس دنیا میں آ ہی نہیں سکتے تھے، ہمارا وجود ہی ممکن نہیں تھا. اور ان والدین کی اطاعت اور فرما برداری اور ان کے ساتھ حسن سلوک، اس کا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حال میں بھی حکم دیا کہ وہ اگر مشرک بھی ہیں، کافر بھی ہیں، دائرہ اسلام سے خارج بھی ہیں، اگر وہ آپ کو اسلام کے خلاف، شریعت کے خلاف کوئی حکم نہیں دیتے تو آپ نے اسی طریقے سے ان کی فرما برداری اطاعت کرنی ہے جیسے آپ اپنے مومن مسلمان ماں باپ کی، والدین کی کرتے ہیں. محترم بھائیو، آج نا 20 جون ہے، اور 20 جون کو ساری دنیا کے اندر نا دن منایا جاتا ہے فادر ڈے. آج باپ کا دن منایا جائے گا. تو یہ باپ کا دن انہوں نے نکال لیا ہمارے لیے. اب باپ کا دن کیا ہے؟ پورے سال کے اندر آپ نے جانا ہے ایک دن کے لیے، جو انہوں نے اولڈ ہوم اپنے والدین کے لیے اولڈ ہوم بنایا نا، اس کے اندر جانا ہے جہاں بوڑھے والدین رہتے ہیں، جہاں کے ان کو پھول دینے ہیں، تحفے دینے ہیں، کوئی نہ کوئی ان کو تحائف دینے ہیں، اور پھر وہ دے کے واپس آ جانا، کیونکہ انہوں نے اولڈ ہوم بنائے ہوئے. اب وہ اولڈ ہوم کیا چیز ہے؟ اگر آپ کے نا والدین بوڑھے ہو گئے تو اب بوڑھے والدین کے لیے گھر میں جگہ نہیں ہے. گھر بے شک 2 کنال کا ہے، 4 کنال کا ہے، جتنا مرضی بڑا ہے. وہاں گھر تو آپ کو پتہ ہی ہے ان کافروں کے ملکوں میں بڑے بڑے ہوتے، چھوٹے گھروں کا تو تصور بہت کم ہے، وہاں کنالوں پر ہی گھر ہوتے ہیں. اتنے بڑے گھر میں والدین کے لیے اب جگہ نہیں ہے. اب ان کے لیے سرکار نے، گورنمنٹ نے اولڈ ہوم بنائے ہوئے. اب بوڑھے والدین کو لے جا کے، جو اب گھر میں نہیں رکھے جا سکتے، اولڈ ہوم میں جا کے پھینک کے آئیں گے. اب گورنمنٹ ان کی جو ہے نا کیئر کرے گی، ان کا خیال کرے گی، ان کے لیے جو بھی انتظام انسرام ہے وہ گورنمنٹ کے ذمہ. ہم لوگ ان سے بڑے متاثر ہوتے ہیں. وہ جناب بڑے اچھے لوگ ہیں، وہ بڑے کمال کے لوگ ہیں جنہوں نے اولڈ ہوم بنائے ہیں، اور اپنے والدین کو ان اولڈ ہومز میں جا جا کے پھینک کے واپس آ جاتے ہیں. اور سال کے بعد، پورے سال کے بعد انہوں نے چند منٹوں کے لیے یا آدھے گھنٹے کے لیے اپنے والدین کے پاس جانا ہے. آج جناب فادر ڈے اور آج مدر ڈے، اور مدر ڈے پر ماں کے پاس جانا ہے، فادر ڈے پر فادر کے پاس جانا ہے. محترم بھائیو، ہمارا دین اسلام جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمایا ہے، یہ دین، یہ اول سے لے کے آخر تک والدین کے قبر میں اتر جانے اور قبر میں اترنے کے بعد آپ کے آخری سانس تک ان کے ساتھ احسان کا حکم دیتا ہے. کیونکہ آپ نے بھی پھر بوڑھے ہونا ہے اور آپ نے بھی مرنا ہے، اور آپ کے ساتھ بھی وہی کچھ ہونا ہے جو کہ آپ نے والدین کے ساتھ کیا تھا. یہ اللہ کا فیصلہ ہے. یہ فیصلہ اٹل ہے، یہ ٹلتا نہیں ہے کبھی. اللہ نے قرآن کے اندر ہمیں کیا حکم دیا؟ فرمایا احسان کرنا، اما یبلغن احدہما او کلاہما، ان میں سے ایک یا دونوں میں سے ایک یا دونوں وہ بوڑھے ہو جائیں، فلا تنہرہما، ان کو فلا تقل لہما اف ولا تنہرہما، ان کو تم نے اف بھی نہیں کرنا. جتنی مرضی تمہیں تکلیف ہو، ان سے پریشانی ہو، وہ بوڑھے ہو کے تمہیں ساری رات بھی جگائیں، اف بھی نہیں کرنا. ولا تنہرہما، اور ان کے خلاف زبان سے معمولی سا بھی سخت لفظ نہیں نکلنا.
اور فرمایا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، انتہائی نرم بات کرنی، سختی کے ساتھ کوئی بات نہیں کرنا. وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ. اللہ نے کہا کہ ان کے سامنے اپنی زبان کو ہی نیچا نہیں کرنا، بلکہ اپنے کندھوں کو بھی جھکا کے اپنے والدین کے سامنے رکھنا. محترم بھائیوں، اب دیکھو جو لوگ دنیا کے اندر والدین کے ساتھ اچھا اور بہترین سلوک کرتے ہیں نا، جب وہ بوڑھے ہوتے ہیں تو ان کے ساتھ بھی ایسا ہی ہوتا ہے. اور جو دنیا کے اندر والدین کے ساتھ برا سلوک کرتے ہیں تو ان کے ساتھ بھی ایسے ہی ہوتا ہے. شاید میں نے پہلے بھی آپ کو واقعہ سنایا تھا کہ ہم نے اپنے علاقے کے اندر دیکھا، اپنے اڈے پر ایک بیٹے نے نا اپنے باپ کو اڈے پر سب لوگوں کے سامنے نا اٹھا کے مارا، نیچے گرایا اور اس کے اوپر چڑھ کے بیٹھ گیا اور اس کو تھپڑ مارا. تو باپ بے بس کمزور تھا، تھپڑ مار کے وہ نیچے اترا. تو باپ نے کپڑے جھاڑے، چادر اٹھائی، کندھے پر رکھی تو چلنے لگا. لوگوں نے کہا کہ تو نے اس کو گالی بھی کوئی نہیں دی، برا بھی نہیں کہا. کہنے لگا کہ میں اس کو کیسے برا کہوں، یہی اڈا تھا، یہی جگہ تھی، میں نے اپنے باپ کو اسی طریقے سے اٹھا کے مارا تھا، آج اس کا حساب برابر ہوگا. محترم بھائیو، یہ ادھار دنیا میں بھی نہیں رہتا. اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں ان والدین کے ساتھ جو بوڑھے ہو جاتے ہیں ان کے ساتھ حسن سلوک کا انعام اور بدلہ کیا دیا ہوا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ماں اگر اس کے قدموں کے تلے جنت ہے تو فرمایا باپ جنت کے دروازوں میں سے ایک دروازہ ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اس دروازے میں سے تو اگر داخل ہونا چاہتا ہے تو اس کی خدمت، اطاعت اور فرما برداری کر کے جنت کے اس دروازے کو حاصل کر کے اس میں سے داخل ہو جا، یا پھر اس کی نافرمانی کر کے، اس کی حکم عدولی کر کے، اس کو تکلیف پہنچا کے اپنے لیے اس دروازے کو گرا دے، ختم کر دے، اپنے لیے بند کر دے. یہ اللہ کا فیصلہ ہے، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہمارے لیے یہ حکم. دیکھو یہ باپ جنت کے دروازوں میں سے ایک دروازہ. اور دنیا میں آپ دیکھ لیں، آپ کے جتنے دوست ہیں، آپ کے جتنے رشتہ دار ہیں، جتنے آپ کے چاہنے والے ہیں نا، سارے کے سارے لوگوں میں سے صرف 2 رشتے ایسے ہیں جو آپ کے ساتھ مخلص ہوتے ہیں، 100% جو مخلص ہوتے ہیں. وہ کون؟ ایک آپ کی ماں ہوگی، ایک آپ کا باپ ہوگا. باپ دنیا کے اندر یہ چاہتا ہے کہ میری اولاد، میرا بیٹا جو ہے نا، وہ دنیا کے اندر عزت میں، مقام میں، مرتبے میں وہ مجھ سے آگے نکل جائے، اور وہ اس کے لیے پوری کوشش کرتا ہے. سگا بھائی بھی کبھی نہیں کرتا، بلکہ بھائیوں کی تو لڑائیاں ہوتی ہیں جائیداد کے اوپر، ملکیت کے اوپر، وہ تو ایک دوسرے کو قتل کر دیتے ہیں. نہ آپ کا چچا ہوگا، نہ آپ کا ماموں ہوگا، نہ آپ کا کوئی اور رشتہ دار ہوگا کہ آپ دنیا کے اندر عزت، مقام اور مرتبے میں اس سے آگے نکل جائیں. کوئی نہیں یہ چاہے گا، صرف باپ یہ چاہتا ہے کہ میری اولاد مجھ سے آگے نکل جائے، اور وہ اس کے لیے آخری دم تک اپنی پوری کوشش اور کاوش بھی کرتا ہے، اس کے لیے اپنا سارا تن من دھن لڑا دیتا ہے. اس کے علاوہ کوئی ایسا رشتہ نہیں. آپ خود تجربہ کر کے دیکھ، یہ اللہ کا فیصلہ ہے باپ کے بارے میں. محترم بھائیو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس میں ایک شخص آیا، صحابی تھا نا، جس نے آپ کو ایمان میں دیکھا. کہنے لگا کہ میں اپنے گھر میں اپنے باپ کے ساتھ رہتا ہوں، میرا والد، میرا باپ مجھے کہتا ہے گھر سے نکل جاؤ. اللہ کے نبی نے فرمایا جاؤ نکل جاؤ. پھر تمہارے باپ نے جو کہا وہ نکل گیا. چند مہینے کے بعد دوبارہ واپس آیا، کہنے لگا اللہ کے نبی میں نے والد کے، اپنے باپ کے گھر میں سے نکل کے نا نئی جگہ جا کے اپنا الگ گھر بنایا ہے. میرا باپ وہاں پہ بھی پہنچ گیا اور کہتا ہے کہ یہاں سے بھی نکل جاؤ. اب میں کیا کروں؟ اللہ نے تو احسان کا حکم دیا، آپ نے ہمیں اتنا کچھ حکم دیا، اب میں کیا کروں؟ میں تو ان کے سامنے کچھ نہیں بول سکا. اللہ کے نبی نے فرمایا انت و مالک لابیک، تو بھی، تیرا مال بھی، سب کچھ تیرے باپ کا ہے. تیرے باپ نے اگر تجھے کہا نا کہ اس گھر میں سے بھی نکل جا تو نکل جا، بس بات ختم. اب دیکھ لیں باپ کا کتنا مقام اور مرتبہ رکھا ہے. اور محترم بھائیوں آپ دیکھ لو، جو باپ کماتا ہے نا، باپ جو کماتا ہے، اولاد جتنی نافرمان بھی نکل جائے، اولاد جتنی مرضی وہ نالائق بھی نکل جائے، جب وہ اس دنیا سے رخصت ہوتا ہے تو اس کی ساری ملکیت کس کو ملتی ہے؟ اولاد کو ہی ملتی ہے نا. یہ جو آگ کہتے ہیں میں نے آگ کر دی، آگ شاگ کچھ نہیں ہوتا. دیکھو نا اللہ تعالیٰ کا نظام ہے. جن والدین کو ہم برا کہیں، غلط کہیں، جو وہ چھوڑ کے جاتے ہیں وہ ہمارے لیے چھوڑ کے جا رہے ہوتے ہیں. کمایا انہوں نے، ساری محنت ان کی، کمایا انہوں نے، دن رات پسینہ بہایا انہوں نے، لیکن چھوڑ کے جا رہے ہیں تو وہ ملے گا کس کو؟ وہ ہمیں ملے گا.
محترم بھائیوں، ان والدین کے ساتھ نیکی کا حکم صرف دنیا کے اندر زندگی میں ہی نہیں ہے، بلکہ مرنے کے بعد ان کے لیے دعائیں کرنا اور ان کے لیے صدقہ کرنا اور ان کے لیے محترم بھائیوں زیادہ سے زیادہ نیکیاں کمانا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ایک شخص جنت میں آخرت میں فوت ہونے کے بعد اللہ کے حضور جب پہنچا تو وہاں پہ اس کا اچانک نہ درجہ بلند ہو گیا، تو اس نے پوچھا کہ میں تو اتنی نیکیاں لے کے نہیں آیا کہ میرا اچانک یہ درجہ بلند ہوا ہے، تو اللہ کے نبی نے فرمایا تیرے بیٹے نے پیچھے سے تیری دعائیں کی اور نیکیاں کی ہیں، یہ ان کا نتیجہ ہے، یہاں پہ تجھے اس کا اجر و ثواب مل رہا ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث جو ہم رمضان میں پڑھتے ہوتے ہیں نا، سناتے ہوتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے 3 مرتبہ آمین کہی اور جبریل امین نے اس کے اوپر 3 مرتبہ آپ نے آمین کہا، تو آپ نیچے اترے تو جب صحابہ نے پوچھا کہ آپ نے یہ آمین 3 مرتبہ کیوں کہا، تو وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جبریل امین آئے تھے اور انہوں نے 3 بد دعائیں کی اور میں نے آمین کہا۔ ایک یہ تھی کہ کسی کو اگر اس کے والدین یا دونوں میں سے کوئی ایک بوڑھا مل گیا اور وہ ان کی خدمت کر کے جنت کو نہ پا سکا، وہ تباہ ہو جائے، برباد ہو جائے، ہلاک ہو جائے، ستیہ ناش ہو جائے اس کا۔ یہ ہیں بوڑھے والدین جن کے ساتھ اللہ تعالیٰ اطاعت اور فرما برداری کی وجہ سے جنت کو لازم کر دیتا ہے، اور نافرمانی اور نالائقی اور ان کی اور ان کو تکلیف پہنچانے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ جہنم میں داخل کر دیتا ہے۔ یہ والدین بڑے عظیم ہیں، بڑے عظیم المرتبہ ہوتے ہیں۔ یہ جو کافروں نے آج نظریہ ہمیں دے دیا نا فادر ڈے، ہم بڑے جناب اس کے اوپر ان کی تہذیب پر خوش ہوتے ہیں۔ پچھلے ہفتے میں نے ان کے بارے میں تھوڑا سا جو بات کی تو مجھے بعد میں نا ایک بھائی ملے، وہ مجھے بتانے لگے کہ جناب وہ بڑے اچھے ہوتے ہیں، ہمارے رشتہ دار ہوتے ہیں۔ پھر انہوں نے مجھے ایک اور بات بتائی، کہنے لگے جناب ہماری نا ایک خاتون میری کہنے لگے میری سگی ممانی تھی، وہ فوت ہوئی ابھی چند ہفتے پہلے، تو کہنے لگے کہ وہاں پہ انہوں نے نا کینیڈا میں تھی اور کینیڈا میں انہوں نے ان کی تدفین کی تو 10 لاکھ روپے پاکستانی 10 لاکھ روپے انہوں نے گورنمنٹ کو پے کیے، اس کے بعد انہیں قبر کی 2 فٹ جگہ ملی۔ اور کینیڈا پاکستان سے آبادی کے لحاظ سے 10 گنا چھوٹا ہے، رقبے کے لحاظ سے دنیا میں دوسرا بڑا پاکستان سے 20 گنا بڑا ملک ہے۔ اور ان کا آپ ظرف دیکھیں اس ملک کا، اتنا بڑا ملک ہے، سارا خالی پڑا ہوا ہے، دنیا میں روس کے بعد دوسرا بڑا ملک ہے، لیکن ایک بندہ فوت ہو گیا اور فوت ہونے والے کے لیے انہوں نے جو قبر کی جگہ دی ہے تو اس کے بدلے انہوں نے 10 لاکھ روپے پاکستانی چارج کیے ہیں، پھر انہیں جگہ ملی۔ یہ کافروں کے ملک ہیں، یہ ان کی تہذیب ہے۔ ہم ان کی روشنیاں دیکھ کے، ان کی بلڈنگیں، عمارتیں، گاڑیاں، پل اور ان کی سارا کچھ دیکھ کے تو ہم پریشان ہو جاتے ہیں، جناب ہم پتہ نہیں کہاں رہ رہے ہیں، وہ جنت میں رہ رہے ہیں۔ نہیں محترم بھائیوں، ان کی یہ گندی تہذیب جس نے آج ہمیں اس حال میں پہنچایا ہے۔ ہمارے لاہور کے اندر یہ جو نا اولڈ ہاؤس بن گئے، اولڈ ہوم بن گئے، یہاں پہ بھی اب لوگ انہی کافروں سے متاثر ہو کے اپنے والدین کو یہاں پہ اٹھا کے پھینک رہے ہیں۔ نتیجہ پکا وہی ہے جو آپ اپنے والدین کے ساتھ کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ حساب دنیا میں بھی برابر کرتا ہے، جیسا کرو گے ویسا بھرو گے، جو یہاں پہ کر رہے ہیں ویسا یہاں سے لے کے جائیں گے، یہ اللہ کا فیصلہ ہے۔ اگر آپ اپنے والدین کو ان کو وہاں پہ پھینک کے جا رہے ہیں، آپ نے جب بوڑھا ہونا ہے تو آپ کو بھی وہیں پہ پھینکا جائے گا، کیونکہ دنیا کے اندر آپ دیکھو نا، انسان جب پیدا ہوتا ہے تو اس کے جو بول و برات ہوتے ہیں اس کو کون صاف کرتا ہے؟ والدین صاف کرتے ہیں۔ کبھی کراہت محسوس کرتے ہیں؟ نہیں، ماں تو کبھی نہیں کرتی، باپ پھر کرتا ہے۔ اچھا، جب وہی بچہ بڑا ہوتا ہے اور بڑا ہونے کے بعد اس کے والدین بوڑھے ہوتے ہیں، جو کیفیت بچے پر ہوتی ہے وہ والدین پر آ جاتی ہے۔ اسی طریقے سے اب اس کے پیشاب کا مسئلہ، اس کو اٹھنے بیٹھنے کا مسئلہ ہے، پہلے اگر وہ چلنے کے لیے ٹرالی تھی تو اب وہ ویل چیئر آ گئی ہے۔ بالکل انسان اسی طریقے سے ریورس ہو جاتا ہے۔ اور آپ نے اگر بچوں کے ساتھ اس وقت اچھا سلوک کیا تھا تو انشاءاللہ تعالیٰ بچے کریں گے، اور اگر بچوں کے ساتھ آپ نے ان کی تربیت کے اندر یہ چیز شامل کی ہے کہ والدین کی خدمت کے اندر اللہ نے دونوں جہانوں کی عزت رکھی ہوئی ہے، توقیر رکھی ہوئی ہے، تو انشاءاللہ یہ ہوگا۔ اولاد کے حقوق پر انشاءاللہ تعالیٰ ہم میں کسی دن پھر بات کروں گا۔ لیکن محترم بھائی، اگر والدین اس دنیا میں چلے گئے، دنیا سے چلے گئے، نیک اولاد چھوڑ کے گئے، اپنی اولاد کی تربیت کی ہے، تو ان کی ہوئی نیکیاں، ان کے لیے ان کے کیے ہوئے صدقات بھی آخرت میں ان کے اجر کے بڑھنے کا اور جنت کے اندر مقام کو بلند ہونے کا باعث بن جائیں گے۔ اور محترم بھائیوں، اگر آپ کے والدین چلے گئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا تو وہ آ کے کہنے لگا کہ میری والدہ تو فوت ہو گئی، اب میں کیا کروں، میں کس کے ساتھ احسان کروں؟ تو اللہ کے نبی نے فرمایا تمہاری خالہ زندہ ہے، جا کے اس کے ساتھ احسان کرو، اللہ اتنا ہی اجر دے دے گا۔ اور اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اگر تمہارے والد
تمہارا باپ اگر اس دنیا سے چلا گیا ہے تو تمہارے جو والد کے دوست ہیں نا ان کے ساتھ تم عزت کا، تکریم کا، پیار کا اور حسن سلوک کا تم اسی طریقے سے برتاؤ کرو جیسے تم اپنے والد کے ساتھ کرتے تھے، انشاءاللہ اللہ اس کا بھی اجر دے گا، اس کے ساتھ بھی تقریب کا ہو۔ یہ جتنا محبت کا اور پیار کا ہمارا ماحول ہے، یہ زندگی جو اللہ نے ہمیں اس دنیا کے اندر محترم بھائیوں دی ہے، اس کے اندر یہ ساری نیکیاں کمانے کا اللہ نے ہمیں دین اسلام کے اندر موقع دی۔ ان کے ہاں تو کسی کو جانتا پہچانتا نہیں، جن کی تہذیب سے آج ہم متاثر ہو گئے۔ ہر بندے کی یہ کوشش ہے میں امریکہ چلا جاؤں، میں کینیڈا چلا جاؤں، میں یورپ چلا جاؤں، جہاں پہ کوئی کسی کو جانتا نہیں، پہچانتا نہیں، کوئی کسی سے کلام نہیں کرتا۔ ہمارے علاقے میں نا ایک خاتون، اس کے بیٹے جو ہے نا اس کو لے کے چلے گئے کینیڈا، آسٹریلیا لے کے چلے گئے، 20 لاکھ روپے انہوں نے خرچ کیا کیونکہ لے کے جانا آسان نہیں تھا اس کی پروسیسنگ کے اوپر۔ تو چند ہفتے تو وہ رہی، پھر اس کی بچوں کی نا وہ منتیں کر کے واپس آ گئی۔ تو وہ کہنے لگی، اس سے جب ہماری علاقے کی خواتین نے پوچھا کہ کینیڈا وہاں تم آسٹریلیا میں گئی ہو تو واپس کیسے آ گئی اتنی جلدی؟ کہنے لگی تو وہاں تو کوئی کسی سے بات ہی نہیں کرتا۔ کہنے لگی میرے بیٹے صبح اپنے کام پہ چلے جاتے ہیں، میں گھر میں اکیلی، گھر میں نہ کوئی جاننے والا، نہ کوئی پہچاننے والا، نہ کوئی بات کرنے والا۔ اور وہ کہنے لگی کہ بس ان کی جو باہر نکل کے جاؤ، ہر بندہ اپنے کام میں، کوئی کسی کے ساتھ باہر بھی سلام کلام نہیں کرتا، بات ہی نہیں کرتا، ایسے لگتا ہے جیسے سارے لوگ گونگے بہرے ہیں، مشین کی طرح آ رہے ہیں، مشین کی طرح جا رہے ہیں۔ بس جناب ان کی ہر چیز بڑی صاف ستھری ہے، ان کی گاڑیاں صاف ہیں، ان کی سڑکیں صاف ہیں، ان کی گلیاں صاف ہیں، ان کے درخت صاف ہیں، ان کے پودے صاف ہیں، ان کی ٹرینیں بڑی اعلیٰ ہیں، ہر چیز جناب چم چم کر رہی ہے، صاف ہے۔ اس کو بس دیکھ کر بیٹھ کے کیا کروں میں؟ اس کو دیکھ کے میں اس کو میں آگ لگاؤں؟ جہاں مجھے کوئی جاننے والا نہیں، میرے ساتھ بیٹھنے والا نہیں، میرے ساتھ بات کرنے والا نہیں، ایسی زندگی کو میں کیا کروں؟ محترم بھائیو، یہ وہ زندگی ہے آج ان کی، کوئی کسی کو جانتا نہیں، کوئی اپنے اگر گھر میں ان کے بچے تو ہوتے ہی نہیں نا، ایک بچہ 2 بچے، اس سے زیادہ ہوتے نہیں، اور وہ جوان ہوتے ہیں اور وہ بھاگ جاتے ہیں۔ محترم بھائیو، ہم لوگ جو یہاں پہ رہتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ محبتیں کرنے والے، یہ ساری محبتیں اسلام کی وجہ سے، دین کی وجہ سے ہیں۔ ان محبتوں کا ہمیں انشاءاللہ تعالیٰ آخر کے اندر بھی بہت اجر ملے گا اور بہت انشاءاللہ تعالیٰ درجات بلند ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں قرآن کے اندر جو سب سے پہلا خرچ کرنے کا حکم دیا، کس کے اوپر خرچ کرنے دیا؟ فللوالدین، فرمایا سب سے پہلے جو تم نے خرچ کرنا ہے نا وہ اپنے والدین کے اوپر خرچ کرنا ہے۔ وہ جو ایک لمبی حدیث ہے، آپ نے بھی بڑی دفعہ سنی ہوئی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بنو اسرائیل میں 3 بندے تھے جو راستے میں سفر کر رہے تھے، تو ایک پہاڑ سے پتھر گرا اور ان غار کے اندر وہ پناہ لیے ہوئے تھے تو وہ اندر بند ہو گئے۔ تو ایک ان میں سے وہ تھا جس نے دعا کیا کہ یا اللہ میں اپنے والدین کے پاس جا کے ان کو رات کو دودھ پلاتا تھا، بچوں کو بھی میں پرواہ نہیں کرتا تھا، میں جو اپنے والدین کو جا کے رات کو دودھ پلا کے ان کو پھر سویا کرتا تھا اور بچوں کو بعد میں پوچھا کرتا تھا اور ان کو دودھ پلاتا تھا اور ان کے نان و جوی کا اہتمام کرتا تھا۔ یا اللہ یہ میری نیکی اگر تجھے پسند ہے تو اس نیکی کے بدلے ہمیں یہاں سے نجات عطا کر دے۔ والدین کو کھانا کھلانے، دودھ پلانے، ان کی عزت اور تکریم کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اتنی بڑی مصیبت جو نظر آتا تھا کبھی ٹال ہی نہیں سکتی اور ان کی جان کبھی بچ ہی نہیں سکتی، صرف والدین کے ساتھ نیکی کی وجہ سے اللہ نے اس پتھر کو آخر میں بالکل ہٹا کے ان کو نجات عطا کرا۔ یہ ہیں وہ جنہیں کیا دنیا میں کام آتی ہیں اور آخرت میں بھی بڑی کام آئیں گی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں دنیا کے اندر اپنے والدین کا مطیع اور فرما بردار بنائے، ان کے ساتھ نیکیاں کرنے والا بنائے، احسان کا سلوک اور برتاؤ کرنے والا بنائے، تاکہ یہ جو نیکیاں ہیں ہمیں دنیا کے اندر بھی ہمارے اقبال کو بلند کرے اور آخرت کے اندر بھی ہمارے لیے نجات کا ذریعہ بن جائیں۔ اور یہ جو کافروں کی تہذیب ہے جو آج اپنے ہاتھوں سے آپ خود خوشی کر رہی ہے، اس کے اوپر ہم کل بھی لعنت بھیجتے تھے اور آج بھی لعنت بھیجتے ہیں، جو ہمیں دنیا کے اندر بھی رسوا کرے اور آخرت کے اندر بھی ہمارے لیے کسی اجر کا باعث نہ ہو۔ اللہ تعالی ہمیں اس دین کے اوپر ہی زندہ رکھے اور خوش رکھے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین، جزاکم اللہ خیرا۔